بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. انفرٹیلیٹی یعنی کہ بانجھ پن کے ساتھ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن مردانہ پرابلمس کے ساتھ جو پیشنٹس آ رہے ہیں تو ابھی آج کل ان کی شرح کافی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے تو ان میں 10 میں سے ہر 2 یا 3 ایسے کپلز ہوتے تھے کہ جن میں میل کا ایشو ہوتا تھا. لیکن ابھی جتنے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو آتے ہیں ہمارے پاس, ان میں سے ہاف جو ہے کنٹریبیوشن میل پارٹنر کا ہوتا ہے. اب ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میل فیکٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ, اس کی ریشو یا اس کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آج ہم انہی ایشوز کو ڈسکس کریں گے کہ ایسے کیا وجوہات ہیں اور اس کے لیے ہم ایسی کیا ریمیڈیز ہیں, سمپل نیچرل ریمیڈیز جس سے آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی وہ والی پرابلمس جو کہ اوائڈیبل ہیں, پریونٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جو ویٹ گین یعنی کہ اوبیسٹی ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ جن میلز کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان میں جو ان کے جو فیٹس ہوتے ہیں, زیادہ فیٹس کی وجہ سے جو فیمیل ہارمونز ہیں ایسٹروجن, اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو میل ہارمونز ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون جو کہ چاہیے ہوتے ہیں اسپرم کی پروڈکشن کے لیے, اس کی اماؤنٹ کافی کم ہو جاتی ہے. اور آبویسلی جب اسپرم ٹیسٹوسٹیرون کا لیول جب کم ہوگا تو اسپرم کی نہ صرف پروڈکشن بلکہ اس کی کوالٹی بھی کافی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ اپنا ویٹ جو ہے اس کو نارملائز کرنا ہے. اب جب آپ ویٹ کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آبویسلی یو ول گو فار ہیلدی ڈائٹ. ٹھیک ہے. اب ہیلدی ڈائٹ کے 2 فائدے ہیں, نہ صرف اس سے آپ کا ویٹ ٹھیک رہے گا اور آپ کی باقی جو ہے جنرل ہیلتھ کے لیے اچھی چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپرم کی پروڈکشن اور کوالٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی ہماری آرگینک ڈائٹس ہیں, جو ہماری ہری سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, ڈرائی فروٹس ہو گئے, سیڈز ہو گئے, ان کے اندر جو منرلز اور وٹامنس پائے جاتے ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ اسپرم کی ہیلتھ کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ان کے اندر جو کانٹینٹ پایا جاتا ہے زنک ڈرائی فروٹس کے اندر, سیڈس کے اندر, وہ اسپرمس کی پروڈکشن اور اس کی کوالٹی کو کافی امپروو کرتا ہے. سو وی آلویز ریکمینڈ کہ آپ اپنی ڈائٹ میں جو آرگینک چیزیں ہیں, وہ والی چیزیں جو کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس یوز کرتے تھے, وہ والے ان چیزوں کی طرف زیادہ جائیں. جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ ہے, اسپیشلی جن میں وائٹ پروڈکٹس ہو گئی, جس طرح چینی ہو گئی, میدا ہو گیا, ٹھیک ہے, بیکری پروڈکٹس ہو گئے, نمک کا استعمال اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اسٹریس, وہ لوگ جن کا جو جابس کی نیچر ایسی ہے کہ جس میں اسٹریس زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اسٹریس لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو کسی سائکیٹرسٹ سے ضرور ڈسکس کریں, بیکاز جو اسٹریس ہے وہ اس آپ کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر, اس کی وجہ سے جو ٹاکسنس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسپرم سیلس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, اس کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو سب سے سینسیٹیو سیلز ہیں وہ آپ کے جو اسپرمز, میل میں اسپرمز ہو گئے اور فیمیلز میں جو ایگز ہوتے ہیں, یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو سیلز ہوتے ہیں اور باڈی کے چینجز کو بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسموکنگ از اے بگ رسک فیکٹر. یہ اسپرم کی کوالٹی کو بھی اور کوانٹٹی دونوں کو افیکٹ کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایکٹیو اسموکنگ, جو لوگ اسموکرز ہیں وہ والے, اگر آپ کی کوئی ایسی کمپنی ہے جس میں کہ بے شک آپ اسموکنگ نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو پیسیولی انہیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. تو آپ ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ اسموک وغیرہ, ایسا جہاں پہ اسموکنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کو اوائڈ کریں. اگر خود اسموک کریں تو مطلب ایکٹیو اور پیسیو دونوں اسموکنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو جتنے بھی ایڈکشن والی چیزیں ہیں, جس طرح کہ ہمارے جو کے پی والا بیلٹ ہے, اس میں یہ جو ٹوبیکو کا یوز ہو گیا, ٹھیک ہے, چرس ہو گئی, بھنگ اور الکوہول وغیرہ, یہ والی چیزیں جو ہے اس کو بھی جتنا زیادہ ڈسکریج کریں, نہ صرف آپ کی باقی ہیلتھ کے لیے بلکہ آپ کی جو اسپرمس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بھی یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. پھر ان چیزوں کے علاوہ میڈیسنس کچھ ایسی ہیں جو کہ اسپرم کی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. اسپیشلی جو ہے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بڑے کین ہیں آج کل کہ ہم نے جم جوائن کرنا ہے اور باڈی بلڈنگ کرنی ہے. تو جتنے بھی یہ جو باڈی بلڈنگ کے لیے جو پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, پروٹین شیکس وغیرہ جو باہر سے یوز کرتے ہیں, یا جو میڈیسنز وغیرہ یوز کرتے ہیں, ان میں اسٹیرائڈس پائے جاتے ہیں.
اور اسٹیرائڈ جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہیں، اسپرمس کی پروڈکشن کو بھی خراب کرتے ہیں اور ساتھ میں کوالٹی کو بھی کافی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسٹیرائڈس کا یوز ڈسکریج کرنا ہے، کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی ڈرگ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ جنرلی جو ہے ایک جو اسپرم کا یہ جو ہمارے ٹیسٹیز کا جو ٹمپریچر ہے یہ باقی باڈی کے نسبت اس کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 ڈگری کم ہوتا ہے۔ اگر باقی باڈی کا ٹمپریچر جتنا بھی ہے اس سے ٹیسٹیز کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1 ڈگری کم ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے ایکسیسو ہیٹ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب ایکسیسو ہیٹ آپ نے گرم شاور بہت زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا، ہاٹ واٹر باتھس وغیرہ اوائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی جو ہے لیپ ٹاپ یوزرز جو ہیں انہوں نے لیپ ٹاپ جو ہے وہ اپنی گود میں لے کے نہیں بیٹھنا، بیکاز اس سے نہ صرف یہ کہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی ریلیز ہوتی ہیں جو کہ اسپرم کی پروڈکشن اور کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور آج کل جو یہ سیل فون کا یوز ہے بہت زیادہ ایکسیسو یوز ہو رہا ہے، تو اس پہ تو بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اٹ ڈز ہیو نیگیٹو افیکٹ آپ کے ہمارے جو دماغ پہ، ہمارے ہارٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپروڈکٹیو سیلز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اب کتنی 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 اماؤنٹ میں کتنی کوانٹٹی میں افیکٹ کرے اس پہ فردر ابھی ریسرچ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے جو موبائل فون یا سیل فونز ہیں ان کو اپنی پاکٹس میں نہ ڈالا کریں، ٹھیک ہے، اس کا استعمال جتنا منیمم ہو سکتا ہے کریں، اور اسپیشلی جو لیپ ٹاپ یوز کرنے والے لوگ ہیں تو وہ لیپ ٹاپ کو اپنی گود میں نہ رکھیں۔ سو یہ چند ہدایات تھیں، اگر آپ اپنے ویٹ کو مینٹین کریں گے، آپ ہیلدی ایٹنگ کی طرف آئیں گے، آپ نے ٹوبیکو اسپیشلی اسموکنگ کو اوائڈ کریں، باقی جتنی بھی ایڈکٹیوز ہیں ان کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، اور لیپ ٹاپ اور سیل فون کا استعمال منیمم کریں، اور آپ نے اس کو اس ایریا پہ رکھنے سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے آپ نے ہر قسم کے انفیکشنز جو آپ کے یورین انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے بھی ٹیوبس بلاک ہو جاتی ہیں، تو انفیکشن سے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جو اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہے تو اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ لیں تاکہ کوئی کمپلیکیشن اس سے نہ ہو جائے۔ سو یہ چند ایک جنرل چیزیں تھیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈفرینٹ جو اس کے باقی اسپیکٹس ہیں اس کو بھی میں ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی کویشچنز ہو تو مجھ سے ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔